बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विद अनदर एपिसोड ऑफ सेहत सबका हक। आई एम योर होस्ट मानुर कुरैशी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है द डायबिटीज़ सेंटर के ताउन से। द डायबिटीज़ सेंटर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां हर तरह की डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है। वहीं पे टेस्ट भी किए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता आपको टेस्ट के लिए, वहीं पे ट्रीटमेंट किया जाता है। कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे अपॉइंटमेंट नंबर भी, वेबसाइट भी। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? आज इसका जवाब हमें देंगे डॉक्टर वासिक ज़फ़र अब्बासी, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ़ मेडिकल डिपार्टमेंट हैं द डायबिटीज़ सेंटर में। बिकॉज़ आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। क्यों डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है? क्योंकि डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और आज का प्रोग्राम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया महानूर बुलाने के लिए और मौका दिया आपने कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आप आए। बेसिकली जो पहले 2 एपिसोड हुए हमने डायबिटीज़ के हवाले से बात की, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अभी तक हम बात नहीं कर सके। डायबिटीज़ का इलाज ना किया जाए तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? देखिए, ज़ियाबतीज़ अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ एक्यूटली कॉम्प्लिकेशन आती है, जिसमें गुनूदी आती है, खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। और ये तो एक्यूटली बच्चों में और उस तरह होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे बड़ों को शुगर हो तो क्या क्या हो सकता है? ये जिस्म के हर आज़ा को अफेक्ट करती है, आँखों से लेके पाँव तक। आँखों पे असर आए तो अंधापन आता है, दिमाग पे असर आए तो फालिज की सूरत में ये वाज़े होती है, दिल पे असर आए तो हार्ट अटैक होता है, खून की नसें तंग हों, जैसे पाँव में तंग हों तो पाँव में ज़ख़म बनते हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं। इसी तरह अगर ये किडनीज़ पे अफेक्ट करे, गुर्दों पे अफेक्ट करे तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। सही। तो मतलब ये इसको कंट्रोल करने से हम इन सारी, ये बेसिकली बीमारियों की जड़ है। अगर इसको हमने कंट्रोल किया तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं। सही। अच्छा, क्या यही वजह है कि द डायबिटीज़ सेंटर में सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत और भी बीमारियां हैं? देखिए, ज़ियाबतीज़ सेंटर जो है ये स्टार्ट जब हुआ था आज से 5-6 इयर्स बैक, तो वहाँ पे सिर्फ ज़ियाबतीज़ के क्लिनिक्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे फुट क्लिनिक है, रीनल ओपीडी होती है, डायलिसिस यूनिट है वहाँ पे, आई केयर के लिए स्पेशल जो हमारी लेज़र थेरेपी और इंजेक्शन की फैसिलिटी है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे 60 to 70% जो दुनिया का जदीद इलाज है शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए, कहने को ये सिर्फ एक वर्ड है ज़ियाबतीज़, लेकिन इसके इलाज में जाएंगे तो मुख्तलिफ शोबे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है ज़ियाबतीज़ सेंटर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जिसको किडनी फेलियर हो या स्ट्रोक इशू हो या कोई भी विजन इशू हो, क्या पहले चेक किया जाता है कि इसका रूट कॉज क्या है? अगर डायबिटीज़ है तभी ट्रीट किया जाता है, या कोई और रूट कॉज भी है तो क्या वो डायबिटीज़ के साथ लिंक्ड होता है या नहीं? बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता ना डायबिटीज़ है, हमें पता ही नहीं होता कि हम इतने साल से जो है वो शुगर पेशेंट है, या हमें डॉक्टर ने एक दफ़ा कहा होता है कि ये मेडिसिन लेनी है, कभी फॉलो अप के लिए नहीं जाते, और फिर हमें लगता है कि शायद जो हमारे किडनी फेलियर है या जो हमें कहीं भी इशू हो रहा है, आँखों का मसला हो रहा है, ये शायद ब्लड प्रेशर है या ऐसे ही एज फैक्टर है। तो आप क्या इसको समझते हैं? कहीं ना कहीं डायबिटीज़ अफेक्ट कर रहा होता है अंदर अंदर, बेशक आपको लग रहा हो यू आर हेल्दी? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की जो बारीक नसें हैं, चाहे वो दिमाग में है, दिल में है, गुर्दे में है, वो ब्लॉक होती रहती हैं। और बज़ाहिर इंसान बिल्कुल ठीक आता है, जब वो एक हद से ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाती है और खून की गर्दिश कहीं पे भी इफेक्ट हो तो वो वहाँ पे लोकल डैमेज करती है। जैसे दिल में अगर ब्लॉकेज आ रही है खून की सप्लाई में तो वो हार्ट अटैक की सूरत में वाज़े होगी, दिमाग में आ रही है तो स्ट्रोक की फालिज की सूरत में वाज़े होगी। अब हमने क्या जो असेस करना होता है, हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है हम एक तो उसको असेस करते हैं कि उसकी शुगर कंट्रोल कैसा, फिर असेस करते हैं कि आया उसकी आंखों पे कितना असर हुआ, उसके पाँव पे कितना असर हुआ, उसकी किडनीज पे कितना असर हुआ, जिसको जांचने के लिए प्रोटीन यूरिया का टेस्ट होता है। अब हम मतलब एक ही छत के तले ज़ियाबतीज़ सेंटर में तमाम स्क्रीनिंग करते हैं और उसके लिहाज से फिर उसका जो एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, फिर उसको लेके चलाते हैं ताकि आफ्टर 20 ईयर्स पेशेंट्स में आई की डिजीज़, हार्ट की डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम्स कम से कम आए। जब हम लॉन्ग टर्म प्लान सोच के चलते हैं तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम होते हैं।
اس کی ایگزامپل میں سادہ سی دوں گا کہ ہمارے ہاں ایک پیڈو اسکین کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم پیڈو اسکین پاؤں کی اسکریننگ کرتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ پاؤں افیکٹڈ ہیں. تو لاسٹ ایئر وی ہیو ڈن آلموسٹ 6,000 پیڈو اسکینس. آؤٹ آف دیٹ 6,000 پیشنٹس 2,000 میں پاؤں افیکٹڈ آئے جن کو ہم نے زخم بننے سے پریونٹ کیا. اب وہ ایک زخم بننا نہیں تھا بلکہ ایک پراپر اس کی لائف سٹائل افیکٹ ہونا تھا, لیکن ہم نے اس کو پراپر شو کیئر دی, پراپر اس کو جوتے بنوانے کا ایڈوائس کی, پاؤں کی جو کیئر ہوتی ہے اس کے بارے میں گائیڈ کیا, تو لوگوں میں کم زخم بننے کا رجحان ہوا. تو الحمدللہ مطلب ذیابطیس سینٹر کی ایک کامیابی ہے کہ ود ان 4-5 ایئرس شوگر کے لحاظ سے جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے ریٹ کو بھی ہم نے کم کیا ہے. سو بیسکلی جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں میں کم زخم ہو, یہ اس طرح کا رجحان پیدا ہوا کہ ہم نے اس چیز کا جو ہے احتیاط کرنا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. بیسکلی خیال رکھنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس لیول سے اگر ہمارا شوگر لیول اوپر ہو گیا تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. کیا لیول ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں وہ افیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 سینیریوز ہے. ایک تو خالی پیٹ کی شوگر ہے, ایک کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر ہے, اور ایک HbA1c لیول آتا ہے. جو خالی پیٹ کی شوگر ہے ایک نارمل بندے کی 100 سے کم ہونی چاہیے, صحیح, اور 100 سے لے کے 125 تک اس کو کہتے ہیں پری ڈائبٹیز, مطلب ذیابطیس ہوئی نہیں ہے لیکن ہونے والی خالی پیٹ میں. جی خالی پیٹ, ٹھیک ہے, خالی پیٹ کی شوگر جو ہے. اور ابو 126 مور دین 2 ریڈنگز آر ڈائگنوسٹک آف ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. اسی طرح رینڈم میں آلموسٹ جو 199 سے ابو ہو اور 2 ریڈنگز آ رہی ہوں, اور HbA1c 6.4 سے زیادہ, اور مریض میں علامات ہوں اور یہ تینوں میں سے کوئی بھی 2 پازیٹیو ہوں تو ذیابطیس ہو چکی ہوتی ہے آپ کو. تو جو اب کنٹرول کی بات کریں تو یہ تو ہم نے بتایا کہ شوگر کی کیا ریڈنگز ہو. تو شوگر ایک کنٹرول والے بندے میں جو HbA1c پچھلے 3 مہینے کی ایوریج کی شوگر کا ٹیسٹ ہے وہ 6 سے 7 کے درمیان ہونا چاہیے. جو فاسٹنگ شوگر ہے وہ 80 سے 110 یا 120 کے درمیان. جو رینڈم ہے وہ 180 سے کم ہونے چاہیے. تو اتنے کنٹرول رہے گا تو اس پہ کمپلیکیشن ریٹ بہت منیمل ہو جائے گا. مطلب کمپلیکیشن ریٹ کے آج سے 20 سال بعد اس کی آنکھوں پہ اثر, گردوں پہ اثر وہ بہت کم سے کم ہوگا. صحیح. اچھا, گردوں پہ اثر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گردے جو ہیں صحیح کام کریں, کیونکہ ہمیں یہ بھی کچھ متس ہیں یا کچھ علامات ہیں, یہ آپ ہمیں کلیئر کریں گے کہ یورینیشن زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کڈنی فنکشن صحیح چل رہا ہے. تو کیا گردوں کا اس سے کوئی لنک ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یورینیشن زیادہ ہو رہی ہے سو اٹ از افیکٹنگ یور کڈنیز, رائٹ؟ بیسیکلی جو پیشاب کا زیادہ آنا ہے یہ شوگر ہائی ہونے کی نشانی ہے. اچھا. گردوں پہ افیکٹ آنے کی نشانی یہ ہوتی ہے چھوٹے پیشاب میں سفید جھاگ آتی ہے, صبح کے ٹائم چہرے کے اوپر سوجن آتی ہے, یا پھر پاؤں کے اوپر سوجن آتی ہے. اس کے علاوہ جب گردوں پہ افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے تو لانگ ٹرم میں جب چھوٹے پیشاب میں سفید جھاگ 5 سے 6 سال رہے تو اس کے بعد پیشاب آنے کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب گردوں پہ اثر آتا ہے تو آپ کے بلڈ میں کریٹینین یوریا کی مقدار بڑھنا شروع ہو تو پھر گردوں کی اپنی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں, جیسے خون کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, ہڈی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, پیشنٹ مریض کو متلی کا احساس ہوتا ہے, اس کو کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا, وہ الٹیاں ہوتی ہیں بار بار, اس کے ساتھ جسم میں سوجن اور اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر جب گردوں پہ اثر آ جائے ارلی سٹیجز میں تو پروٹین یوریا کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیبلٹس ہیں وہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر شوگر کنٹرول ہو اچھی, پروٹین یوریا کو بھی کنٹرول کر لیں تو آپ بہت لانگ ٹرم میں کمپلیکیشن سے بہت بچے رہ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ خون صفائی جو ڈائلسس ہے اس سے بچے رہیں گے صرف 2 صورتوں میں, کہ ایک اپنا شوگر لیول کنٹرول کریں, BP اور پروٹین یوریا کنٹرول کریں. صحیح. اچھا, ہم ڈائلسس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, اور ارلی سٹیج پہ کس طرح ہم نے کنٹرول کرنا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن بیسکلی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کچھ علامات ہوتی ہیں, یہ ہمیں جو ہے الارمز بج رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو آرگنس کو افیکٹ کرے گا. سو بیسکلی کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے تو تب آپ کے آرگنس لازمی افیکٹ ہوتے ہیں. ان میں کچھ سچائی ہے یا یہ جو ہے کہ اگر اف یو آر ہیلدی تو شوگر لیول ہائی بھی ہے تو اٹس اوکے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. شوگر لیول ہائی ہے تو کچھ نہ کچھ ڈیمیج اندر لازمی ہو رہا ہوتا ہے, جس کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں کہ ہر 6 مہینے میں مریض کا ایک
یورین میں پروٹین کے ٹیسٹ لازمی کراتے ہیں. دوسرا اس کی آنکھوں کا ٹیسٹ کہ آنکھوں کے پردہ کیسا جا رہا ہے, پاؤں کا ٹیسٹ, کولیسٹرول کا ٹیسٹ, اور پچھلے 3 یا 6 مہینے کی جو ایوریج کا ٹیسٹ ہے HbA1c. یہ ایک مینڈیٹری ٹیسٹ ہے جو کہ ہر مریض میں 6 سے 8 یا سال بعد لازمی ہونے چاہیے. صحیح. اس سے اسکرین آؤٹ ہو جاتا ہے کہ باڈی میں کتنے % مطلب کتنا آرگن ڈیمیج آنا سٹارٹ ہو گیا. تو پھر اس کے ریلیٹڈ مریض کو مشورہ دے کے شوگر کنٹرول کروایا جائے, اور جو آرگن جتنا ڈیمیج ہو اس کے ریلیٹڈ پھر میڈیکیشن سٹارٹ کر کے اس کو فردر ڈیمیج سے بچایا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, ہم ارلی اسٹیج کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جب ڈائگنوز ہو جائے ڈائبٹیز کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ڈائلیسس کے حوالے سے بات کی, وہیں سے کنٹینیو بھی کریں گے کہ ڈائلیسس کیا ہوتا ہے, خون کی صفائی کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے رہیے صحت سب کا حق, براٹ ٹو یو بائی دا ڈائبٹیز سینٹر. جی جناب, ویلکم بیک ان پروگرام صحت سب کا حق, براٹ ٹو یو بائی دا ڈائبٹیز سینٹر. اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر واسق ظفر عباسی موجود ہیں جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں. ہم بریک پر جانے سے پہلے کمپلیکیشنز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی, خون کا صاف کرنا پڑتا ہے جب آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. گردے کیوں فیل ہوتے ہیں, کمپلیکیشنز ہیں ڈائبٹیز کی کچھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب خون صاف کرنا پڑتا ہے تو پھر تو ہمیں انسولین یا پھر تو لائف اسٹائل جو ہے وہ ذرا بیلنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی جب خون صاف ہو رہا ہے تو اس میں پھر شوگر لیول بھی تو پھر نارمل یا بیلنسڈ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جب کڈنیز پہ افیکٹ آتا ہے اور بندہ ڈائلیسس پہ یعنی خون صفائی پہ جا رہا ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ اس کی شوگر خود بخود لوور سائڈ پہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ انسولین جو باڈی میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ جسم سے نکلتی ہی نہیں ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ منیمل انسولین پہ آ جاتا ہے. جب ڈائلیسس ہو رہا ہو تو کوئی ہم شوگر کی میڈیسن نہیں دے سکتے, اور منیمم انسولین سے اس کا شوگر لیول پھر بھی ایک لمٹ میں, مطلب HbA1c کو 7 سے 8 کے درمیان میں رکھنا, اور شوگر 150 سے 200 کے درمیان میں رکھنا. کیونکہ شوگر جب بہت زیادہ ہوگی, 400-500 میں ہوگی, تو شوگر کی کمپلیکیشن ہوتی ہے DKA اسے کہتے ہیں, مطلب خون میں تیزابیت بڑھے گی, اس کی مریض بے ہوشی میں جائے گا. اسی طرح شوگر جب بہت لوور سائڈ پہ جائے گی تو اسے بے ہوشی اور پھر غنودگی اور پھر فالج کی طرف وہ جا سکتا ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز خطرناک ہے مریض کے لیے. تو اس وجہ سے منیمل انسولین یوز کر کے ایک ایوریج رینج میں شوگر رکھنا اس مریض کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی بیماری کی ادویات لیتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے کڈنی پہ افیکٹ ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم ڈائبٹیز کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, جو میڈیسن ہمیں دی جاتی ہے اس کی وجہ سے کمپلیکیشن زیادہ بڑھ رہی ہوں, اس کی وجہ سے کڈنی افیکٹ ہو رہی ہوں؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ذیابیطیز میں ایک ڈرگ یوز ہوتی ہے میٹفارمن, عرف عام میں اسے ہم گلوکوفیج کے نام سے پہچانتے ہیں. جب وہ 2.5 گرام سے زیادہ دی جائے تو وہ کڈنیز کو افیکٹ کر سکتی ہے. اسی طرح موسٹ آف دا جو ڈائبٹیز کی ڈرگز ہیں وہ اسٹمک کو اپسیٹ کرتی ہیں, اور کچھ ایسی ڈرگز ہیں جب کڈنیز پہ افیکٹ آنا شروع ہو, مطلب جب کڈنی میں اس کا جو کام کرنے کی صلاحیت اگر 90 سے 60% پہ آتی ہے تو پھر وہ دی نہیں جاتی, کیونکہ پھر وہ کڈنیز کو بھی اور خراب کرتی ہیں. دوسرا اس کے ساتھ شوگر لو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی ادویہ ہیں یہ گردے کے تھرو ہی باہر جاتی ہیں. تو جب یہ باہر پراپرلی جائیں گی نہیں, خون میں جمع ہوں گی, تو شوگر ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اچھا اسٹارٹ میں تو جس طرح آپ نے کہا گلوکوفیج وغیرہ ہے اس کو 3 times a day بھی لینا ہوتا ہے, 500 mg یا اس سے زیادہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں لینی پڑتی ہے. تو کیا از اٹ سیف؟ اور ایون یہ اگر ہمیں افیکٹ بھی کر رہے ہیں تو ہم کس طرح اپنے آپ کو جو ہے ہیلدی بنائے؟ میڈیسن بھی نہیں چھوڑ سکتے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اپنے معالج کے مشورے کے بغیر کبھی بھی دوائی کو بڑھائیں نہ. یہ اس طرح دوائی نہیں دی جاتی کہ صبح دوپہر شام, یہ ڈوز کیلکولیٹ کر کے دی جاتی ہے. صحیح. اور
ہمارے سینٹر میں ذیابطیس سینٹر میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پراپر گائیڈ لائنس جو WHO گائیڈ لائنس ہیں ڈائبٹیز مینجمنٹ کی، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ساتھ میں امریکن جو ڈائبیٹک ایسوسیشن کی جو گائیڈ لائنس ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ایک خاص لمٹ سے ہم اوپر ہی نہیں جاتے جس میں کہ کوئی بھی دوائی کسی بھی آرگن کے لیے خطرناک ثابت ہو. صحیح. اچھا ایسا تو نہیں کرنا کہ اگر شوگر ہائی ہو گئی ہے، صبح میڈیسن لی تو اب اچانک سے فرسٹ ایڈ کیا کرنی چاہیے؟ دوبارہ میڈیسن لے لی، کیا کرنی چاہیے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی شوگر اس وقت کنٹرول ہوگی جب ہر چیز میں آپ اعتدال کریں گے، ٹائم پہ اپنی ادویہ لیں، اچھے پرہیز والا کھانا لیں جو آپ کو ڈاکٹر آپ کا معالج آپ کو بتائے. تیسرا اس کے ساتھ پراپر واک کریں. جب یہ تینوں چیزیں آپ اکٹھی لیں گے تو آپ کی شوگر کبھی بھی ہائر سائڈ پہ نہیں جائے گی. دوسرا، اگر شوگر الارمنگ ہائی ہو جائے گی، جیسے 400 500 میں جا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی سینٹر میں جائیں. وہاں پہ آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے انسولین لگا کے آہستہ آہستہ شوگر لیول کو کم کریں گے. اگر ایک دم سے شوگر کم کریں اس سے بھی بے ہوشی اور غنودگی اور شوگر لو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ سے بات کی ہے شوگر لیول ہائی ہو جائے یا اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کے حوالے سے. اگر شوگر لیول لو ہو جائے، ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے، روٹین میں ہمارے ارد گرد کہہ رہے ہوتے ہیں شوگر لیول بہت لو ہو رہا ہے میرا. وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، ایک نارمل انسان کا بھی شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. تو اگر ایک نارمل انسان کا ہو اس میں اور ایک ڈائبٹک پیشنٹ میں جس کا شوگر لیول لو ہو، کیا یہ بھی خطرے کے باعث ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بہت ہائی ہو جانا، سم ٹائمز بہت لو ہو جانا، یہ جو فلکچویشن چلتی ہے؟ دیکھیں، شوگر لیول لو ہونے سے ڈائبیٹک میں یہ مراد ہے کہ 60 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو شوگر، ساتھ میں ٹپیکل علامات ہو جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا، ٹھنڈے پسینے آنا، غنودگی آنا، زبان لڑکھڑانا، مریض کو سمجھ نہ آنا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ پھر فوراً سے مطلب یہ علامات ہوتی ہیں شوگر لو ہونے کی. اب ایک نارمل بندہ ہے، جب وہ ناشتہ کھانا پینا نہیں کرے گا تو پھر بھی اس کا شوگر لیول اتنے پہ نہیں آئے گا. بصورت دیگر کچھ ایسی بیماریاں جس میں شوگر لو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک لبلبے کا سرطان ہوتا ہے جسے انسولینوما کہتے ہیں، تو اس میں شوگر لو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ساتھ میں کچھ ایسے سالڈ آرگن ٹیومرز ہیں جس کے ساتھ شوگر لو ہوتی ہے، گردے خراب ہوں، جگر خراب ہو، وہ ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں. لیکن ایک نارمل بندہ جو کہ اپنا کھانا پینا ٹائم پہ کرے اس کی شوگر لو نہیں ہوتی. صحیح. اور اگر شوگر لو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن نارمل بندے کو تو اسی ٹائم پہ کچھ بھی میٹھا اس طرح کا لے لیں. لیکن ایک ایسا بندہ جس کو ذیابطیس ہے اور وہ انسولین یا شوگر کی گولیوں پہ ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا، تو سب سے پہلے تو اگر آپ گھر پہ ہیں تو جو آپ شہد لے کے اس کے تالو پہ لگائیں، اس کے منہ میں کوئی چیز بسکٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بے ہوش ہے، وہ سارا کچھ اس کے پھیپھڑے میں جائے گا اور وہ خرابی کرے گا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو اس کو کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچائیں، جہاں پہ شوگر چیک کر کے وہ 25% یا جو گلوکوز ہے وہ خون میں لگے گا تو وہ فوراً سے ہوش میں آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ایسا بندہ جس میں علامات آنا شروع ہو گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو فوراً سے اپنی شوگر چیک کرنا چاہیے. دوسرا، اس کو ایسی چیز جیسے فروٹ میں سیب، امرود، آڑو، ناشپتی یا کھیرا، کوئی بھی سیلڈ ہوتا ہے کسی بھی فارم کا، وہ لے لینا چاہیے. اور ساتھ میں پھر اپنا ڈاکٹر کو وزٹ کر کے اپنی جو ڈرگس کی ڈوزز ہیں وہ ری ایڈجسٹ کرانی چاہیے. صحیح. یعنی کہ ری ایڈجسٹ مینس کہ وہ کم بھی ہو سکتی ہیں ڈوزز؟ جی، وہ کم بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں زیادہ ڈوز ملے گی، ضروری نہیں ہے. نہیں، ڈیپینڈز. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے پیشنٹ کو فیور ہے، اس کے بلڈ میں انفیکشن ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی باڈی پہ سٹریس آیا ہے، تو اس دوران میں شوگر کی دوائی، چاہے وہ انسولین ہو یا پھر شوگر کی کھانے والی گولیاں ہوں، ان کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جب وہ باڈی سے سٹریس ہٹ گیا تو پھر الٹیمیٹلی ڈوز کم چاہیے. صحیح. اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ بے ہوش ہو جائے تو تھوڑا سا شہد چٹانا چاہیے، کیا یہ جو بے ہوشی ہوتی ہے، یہ جو علامات ہوتی ہیں، یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں شوگر لیول ہائی ہونے میں اور شوگر لیول لو ہونے میں؟ کیونکہ اس وقت ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، فیملی ممبرس ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا شوگر ہائی ہوئی ہے یا لو ہوئی ہے. دیکھیں، اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس مومنٹ پہ شوگر چیک کی جائے. شوگر ہائی ہونے کی بھی سیم علامات ہے، شوگر لو ہونے کی بھی، مطلب
सेम ही अलामात है. आप ज़्यादातर लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. हाँ, जिसको खुद शुगर है उसको खुद आइडिया हो जाता है, लेकिन चेक किए बगैर उसको मीठा या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुगर दोनों एक्सट्रीम है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है. So we can check it frequently. मतलब दिन में 2-3 दफ़ा प्रिक कर सकते हैं. इजीली इट्स सेफ. आप जितना ज़्यादा चेक करोगे इतना आपको अपने कंट्रोल के बारे में आइडिया होगा, इतना ही आप ज़्यादा अपने उस पर मेहनत करेंगे. सही. और बेसिक जो हमारे सेंटर में इसका एक और भी है कि हम लोग एजुकेट करते हैं कि एक हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में सेपरेटली मरीजों को बताते हैं कि अगर आपकी शुगर लो हो तो ये अलामात है, तो उसमें क्या क्या करना है उसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाता है. यानी कि द डायबिटीज सेंटर में प्रॉपर्ली आपको एजुकेशन भी दी जाती है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही आपकी बीमारी क्या है तो आपको थोड़ा सा जो है गाइडलाइन भी दी जाएगी. बिल्कुल. उसमें प्रॉपर जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें परहेज के बारे में, हाउ टू इंजेक्ट इंसुलिन, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो होने की अलामात, लो हो तो क्या करना है, पाँव की कैसे हिफाजत करनी है, मतलब शुगर की हर कॉम्प्लिकेशन के रिलेटेड एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जिनको ये लगता है कि वो बस अपनी शुगर कंट्रोल कर लेंगे डॉक्टर के पास जाए बगैर, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किए बगैर, और उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि शुगर उनके अंदर उनके ऑर्गन्स को किस तरह ख़त्म कर रही है, किस तरह खा रही है, उनको क्या मैसेज देंगे? देखें महानूर, इसमें मेन मैसेज ये है कि एक तो जो शुगर है या ज़ियाबतीस जिसे कहते हैं, ये उन्हीं लोगों को होती है जिनके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिनका एरेटिक या एक प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, वो बहुत खाना पीना, बेहंगम खाना पीना है, जंक फूड्स उनकी लाइफ में ज़्यादा है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, तो उन्हीं को शुगर तो होती है. दूसरा, इसका कंट्रोल अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आना होता है. एक तो प्रॉपर वॉक करें, सेकंड ये है कि प्रॉपर अपने डाइट का ख्याल रखें, बेवक्ती खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एतदाल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ डॉक्टर ने मना की है शुगर के लिहाज से उसको आपने उनसे रुकना है, और टाइम पे अपनी अदविया लेनी है एक डॉक्टर के मशवरे से. तो आप शुगर भी आपका कंट्रोल रहेगा, और उसके जो इससे मसाइल जन्म लेते हैं उससे भी आप बचे रहें. जी डॉक्टर वासिक, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का. आपने हमें डायबिटीज़ और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बताया, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि वो काम आपने नहीं करने जिनसे डॉक्टर्स आपको रोकते हैं, ये भी बताती चलूँ कि डॉक्टर्स के साथ रब्ता किस तरह करने. द डायबिटीज़ सेंटर का नंबर है जी 05144811100. इसके साथ साथ आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.tdc.com.pk. आज के प्रोग्राम से इतना ही. प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा था द डायबिटीज़ सेंटर के ताउन से. ये था 3rd एपिसोड. इसके बाद और भी एपिसोड्स आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे हक न्यूज़ पे, क्योंकि आपको हमने डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, उसका इलाज, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बतानी है. तो देखते रहिए प्रोग्राम सेहत सबका हक. दिस इज़ योर होस्ट महानूर साइनिंग आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.